دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے اسی ٹاپک پر بات کی، لیکن وہ کچھ ریکارڈنگ کی وجہ سے اس کے اندر کچھ خلل آیا، تو اس درس کو ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اجماعی طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں براق کے ذریعے مکہ سے مسجد حرام سے فلسطین تک مسجد اقصی تک کی سیر کروائی گئی۔ رات کی تاریکی کے اس حصے میں اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروائی گئی، اوپر چڑھایا گیا، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اور یاد رہے یہ دونوں سفر حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ ہوئے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ بعبدہ جو ابھی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کی شہادت ہے، کیونکہ عبد جو ہے یہ صرف روح کے لیے نہیں ہے، بلکہ روح ما جسد یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ کو کہتے ہیں۔ اور اگر یہ خواب ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، تو کفار اس کو نہ جھٹلاتے، کیونکہ خواب تو کوئی بھی اور کسی طرح کا بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہ ہوتی۔ لیکن اعتراض ہی کفار مکہ کو، کفار قریش کو اس بات پر ہوا کہ رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس کا یہ سفر تقریباً 40 دن 40 راتوں کا بنتا ہے اس دور کے لحاظ سے، جس میں گھوڑوں یا اونٹوں یا گدھوں پر سفر کیا جاتا تھا، اور پھر آسمانوں پر جانا ایک بشر، ایک بندے کا کام نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اعتراض کیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہا، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، ایسے بھی نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ، ایسے بھی نہیں کہا، حالانکہ نبی اور رسول کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو معزز اور بڑا قیمتی جو درجہ ہے، جس پر کفار مکہ کو اور آج اور قیامت تک اہل بدعت کو، غلط عقیدے رکھنے والوں کو اعتراض ہو سکتا تھا، آپ کے بندہ ہونے پر، آپ کے بشر ہونے پر، نبی اور رسول کو تو اللہ لے جا ہی سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ عبد لایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا، جس کی ہم نے بات کی۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خواب نہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی، آپ کا جسم نہیں، یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ صحیح اور راجح اور متفق یہ بات ہے کہ آپ کی روح اور آپ کا جسم اور آپ حالت بیداری میں خود گئے، نہ یہ خواب تھا اور نہ ہی صرف روح گئی تھی، اور یہی علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ذرائع کچھ علماء کی بات کرتے ہیں۔
حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عقد ائمۃ السنت السلف والخلف ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم عرج به الى السماوات العلی عند سدرۃ المنتہى۔ ائمہ سلف اور خلف کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کی معراج کروائی گئی، جیسا کہ العلو للعلی الغفار صفحہ 102 کے اندر ہے۔ اور علامہ نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں اجمع القائلون بالاخبار والمؤمنون بالآثار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسری به لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بنص القرآن ثم عرج به الى السماء ان واحدة بعد واحدة حتى إلى فوق السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى بجسده وروحه جميعا ثم عاد من السماء إلى مكة قبل الصبح۔ فرماتے ہیں احادیث و آثار پر ایمان رکھنے والوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا گیا، یہ قرآنی نص ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے پہلے آسمان سے مکہ واپس پہنچ گئے۔ یہ قطف الثمر فی بیان عقیدت اہل الاثر صفحہ 117 کے اندر ہے۔ اور حافظ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاکثرون علی انہ اسری بجسدہ وروحہ فی الیقظہ وتواتر الاخبار الصحیحۃ علی ذلک۔ اکثر اہل علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ سیر کرائی گئی، اس پر متواتر صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ یہ تفسیر بغوی کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المعراج انما كان من مکہ باتفاق اہل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترہ۔ سفر معراج کا آغاز مکہ سے ہوا، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، نیز قرآنی نص اور متواتر احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ ان کے مجموع فتاویٰ کی 30 جلد 387 صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور علامہ عبدالعزیز بن احمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث ثابت مشہور تلقته الامة بالقبول وهو في معنى التواتر فلا وجہ الى انکاری۔ معراج والی حدیث ثابت اور مشہور ہے، امت نے اسے تلقی بالقبول سے نوازا ہے، جو کہ معنوی طور پر متواتر ہے، اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ کشف الاسرار 30 جلد 171 صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء من بيت المقدس ثم لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به الحديث۔ اس میں مسلم کی 172 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس وقت مقام حجر پر تھا، قریش مجھ سے رات کے سفر کے متعلق پوچھ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ ایسی نشانیاں پوچھیں، اس کو بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، فرمایا جو مجھے یاد نہ تھی، مجھے اتنا صدمہ اور دکھ ہوا جتنا کبھی نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا،
پھر قریش نے مجھ سے جو بھی پوچھا، جو سوال کرتے گئے، میں نے انہیں سب بتا دیا۔ آگے یہ حدیث لمبی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے ساتھ حالت بیداری میں رات کے ایک حصے میں مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین تک اور پھر وہاں سے آسمانوں اور سدرہ منتہا تک یہ سفر کیا۔ اسراء اور معراج اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک خواب نہیں تھا، نہ ہی یہ صرف آپ کی روح گئی تھی، بلکہ آپ کی روح اور جسم اور آپ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معراج ہوئی کب تھی، کون سا مہینہ، کون سا دن تھا، تاریخ کیا تھی، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ معراج حق ہے، ثابت ہے، جس پر ہم ابھی بات کر چکے ہیں، لیکن تاریخ کے متعلق کچھ بھی ثابت نہیں کہ وہ کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا، اور اگلے دن جس رات کو گئے واگے کون سی تاریخ بنتی، اس بارے میں کوئی صحیح بات نہیں پہنچتی۔ علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر بعض القصاص ان الاسرى كان في رجب وذلك عند اہل التعدیل والتجریح عین الکذب، کہ بعض قصہ گو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ماہ رجب میں ہوئی۔ محققین کے ہاں یہ صریح اور واضح جھوٹ ہے۔ الباعث علی انکار البدع والحوادث صفحہ 116 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن دلیل معلوم لا علی شہرها ولا علی عشرها ولا علی عینها بل النقول فی ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره۔ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس سے معراج کا مہینہ یا اس کا عشرہ یا تاریخ کا علم ہو سکے، بلکہ اس کے متعلق جتنی روایات وارد ہیں ساری کی ساری منقطع اور ضعیف ہیں، کوئی بھی قابل استناد نہیں۔ جس رات کو لیلۃ الاسراء کا نام دیا جاتا ہے، اس میں بطور خاص شب بیداری یا کوئی اور عبادت کرنا مشروع نہیں، یعنی ہمارے دین نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ یہ ان کی مشہور کتاب زاد المعاد کے اندر پہلی جلد 85 صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدي فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدي فيه بالوحي ولا الزمان بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحوال۔ اور یہ ان کی کتاب زاد المعاد پہلی جلد صفحہ 58 اور 59 پر دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معراج کے بارے میں
بغیر علم کے کلام کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ کسی مسلمان سے ثابت نہیں کہ اس نے اس رات کو دیگر راتوں خصوصاً لیلۃ القدر پر فضیلت دی ہو۔ صحابہ اور تابعین میں سے کوئی بھی اس رات کو خاص کر کے عبادت نہیں کرتا تھا اور نہ کسی نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی کہ معراج کی رات کو تخصیص کر کے کوئی عبادت کی ہو، کسی نے ایسا تذکرہ نہیں کیا۔ تب ہی تو اس کا تعین نہیں ہو سکا، اس کی تحدید نہیں ہو سکی۔ اگرچہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت اور جگہ کو کسی عبادت سے خاص کرنے کا نہیں کہا گیا۔ غار حرا جس میں وحی کی ابتدا ہوئی، جہاں پر قرآن کی پہلی آیات نازل ہوئیں اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل عبادت کیا کرتے تھے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے عبادت کا قصد نہیں کیا، یعنی غار حرا وغیرہ پر عبادت کے لیے ثواب سمجھ کے جانے کا کسی صحابی سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ نزول وحی کے دن کو عبادت وغیرہ کے لیے خاص نہیں کیا، نہ کسی مکان اور نہ زمان کو کسی عمل کے ساتھ خاص کیا۔ کسی زمان و مکان کو کسی عبادت کے ساتھ خاص کرنے والے کی مثال ان اہل کتاب کی سی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کے اوقات کو مخصوص عبادات اور رسومات بنا لیا، مثلا عید میلاد عیسیٰ، کرسمس ڈے اور یوم تعمید جس دن عیسائی مذہب قبول کرنے والے کو غسل کرایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں کہ وہ جس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث نہ ملے وہ کسی دن یا رات کو تخصیص کر کے اپنی مرضی سے اس میں عبادت شروع کر دیں۔ یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور علامہ ابن رجب فرماتے ہیں قد روی انہ فی شہر رجب حوادث عظیمہ ولم يصح شيء من ذلك فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في 27 منه وقيل في 25 ولا يصح شيء من ذلك وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره۔ ماہ رجب کے متعلق روایات ہیں کہ اس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، یہ روایات بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ یکم رجب کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ بھی روایتیں موجود ہیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ اور 27ویں یا 25ویں رجب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو یہ بھی مشہور ہے، روایتیں موجود ہیں لیکن ثابت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ ایک ضعیف روایت قاسم بن محمد سے بیان کی جاتی ہے کہ معراج جو ہے یہ رجب کی 27ویں شب کو ہوئی، لیکن امام ابراہیم حربی وغیرہ نے اور دوسرے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ دیکھیے لطائف المعارف صفحہ 233 پر۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذ الاعیاد شریعۃ من الشرائع فیجب فیہا الاتباع لا الابتداع وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب وعہود ووقائع فی ایام متعددہ مثل یوم بدر وحنین والخندق وفتح مکہ ووقت ہجرته ودخوله المدینہ وخطب لا متعدد يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود وإنما العيد شريعة
فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس من۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اقتداء الصراط المستقیم صفحہ 294 پر بڑی کمال کی باتیں لکھیں۔ فرماتے ہیں چونکہ عیدیں بھی شریعت ہیں، اور وہ دو ہیں جیسا کہ معروف ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ عیدیں بھی شریعت ہیں لہذا اس عمل میں بھی اتباع کرنا واجب ہے نہ کہ اختراع، یعنی ہمیں اتباع کرنی ہے نہ کہ بدعت پیدا نہیں کرنی، یعنی دین کے اندر نئے کام پیدا نہیں کرنے، اختراع نہیں کرنی، ابتداع نہیں کرنی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خطبے اور کئی معاہدے اور اہم واقعات ہیں، مثلا یوم بدر، حنین، خندق، فتح مکہ، اور آپ کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت اور مدینہ میں داخلہ وغیرہ، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساس دین کے بارے میں بات کی، اساس دین کو ڈسکس کیا، اساس دین پر لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن ان سب کے باوجود ان جیسے دنوں اور موقعوں کو عید قرار نہیں دیا۔ یہ تو عیسائیوں کا وتیرہ اور طریقہ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب اہم واقعات کو یوم عید قرار دے دیا۔ یہودیوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ عید ایک شرعی تہوار ہے، ایک شرعی خوشی ہے، جسے اللہ تعالیٰ شریعت بنا دے وہی واجب الاتباع ہے، ورنہ دین میں بدعت شامل نہ کی جائے۔ یہ مختصر طریقے سے مختلف علماء کی، سلف صالحین کی باتیں ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت سلف صالحین سے یہ بات قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے ثابت ہونے کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو ہوئی، اور وہ حالت بیداری میں ہوئی، جاگتے ہوئے ہوئی، اور روح اور جسم کے ساتھ ہوئی۔ صرف نہ یہ خواب تھا، نہ ہی صرف آپ کی روح گئی تھی جو ذکر کیا، اور اس کے ساتھ یہ معراج کس مہینے اور کس دن کو ہوئی اس بارے میں کوئی بات صحیح سند سے ہمارے پاس نہیں پہنچتی، نہ ہی صحابہ کرام سے، نہ ہی تابعین سے، نہ ائمہ کرام سے کوئی ایسی صحیح بات نہیں پہنچتی جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کو 27ویں رجب کو ہوئی، یا رجب میں ہوئی، یا ربیع الاول میں ہوئی، یا مارچ میں ہوئی، یا دسمبر میں ہوئی، یا کس مہینے میں ہوئی۔ اس بارے میں دین نے ہمیں نہیں بتایا۔ تو جب دین نے ہمیں، اگر یہ رات اتنی اہم ہوتی عبادت کے لحاظ سے اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کے لحاظ سے یہ اتنا اہم دن ہوتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین اتنی بڑی چیز کو چھپا دے اور اس میں اتنا بڑا اختلاف ہو، پتہ ہی نہ ہو؟ جیسے رمضان ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ رمضان میں نہیں، ہم محرم میں روزے رکھیں گے؟ کیا آپ عید الفطر یکم شوال کو نہیں کہیں نہیں ہم یکم سفر کو پڑھیں گے عید الفطر؟ نہیں، جو دین کی بنیادیں ہیں، ضروریات ہیں، وہ قائم اور دائم ہیں۔ لہذا اگر اس معراج کی رات کی کوئی عبادت ہوتی اور اگلے دن کا روزہ دین ہوتا تو اس کا دن بھی متعین ہوتا، پتہ ہوتا کہ رجب کی فلاں تاریخ ہے، یا شعبان کی فلاں تاریخ ہے، یا رمضان کی فلاں تاریخ ہے، اس میں پھر اختلاف نہ ہوتا، بات طے شدہ ہوتی۔ تو لہذا اس رات کو، رجب کی رات، ایک رات مقرر کرنا جیسے 27 رجب کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر اس رات کو عبادت کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر مان لیں، اگر یہی 27 رجب ہی مان لیں اہل بدعت کا طریقہ سمجھتے ہوئے 1 منٹ کے لیے کہ یہی 27 رجب ہی معراج کی رات ہے، مان لیا، فرض کر لیا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے آنے کے بعد، مکہ کے بعد مدینہ میں آپ 10 سال رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی اس رات میں کوئی عبادت کیوں نہیں کی؟ اگر کی ہے، سچے ہو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ۔ اور 27 رجب کا آپ روزہ رکھتے رہے ہوں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ۔
ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात की इबादत करने की कोई फजीलत है, ना जागने की कोई फजीलत है, ना अगले दिन का रोज़ा रखने की कोई फजीलत है, बल्कि इस रात को मुतय्यन करके जो इबादत करेगा और अगले दिन का रोज़ा रखेगा वो बिदती काम कर रहा है, वो दीन के अंदर नया काम कर रहा है जो दीन ने नहीं बताया। और एक मज़े की बात बताता चलूँ, अपनी बात को ख़त्म करूँ। मिराज की रात मस्जिदों को सजा करके, महल्लों को सजा करके, शब्बे मिराज का नाम दे करके ये बिदतें करने वाले मौलवियों को बुला करके एक एक रात के 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया देते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ और सवाल के बाद इसका जवाब खुला छोड़ देता हूँ। इस वीडियो के लिंक में आप अपने जवाब सेंड कर सकते हैं और बता सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है, जिन मौलवियों को ला करके शब्बे मिराज की रात तकरीरें करवाते हो, लाख लाख रुपया 1-2 घंटा तकरीर करने के देते हो, आज आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल हो चुकी, लेकिन शब्बे मिराज की रात अल्लाह ने जो 3 तोहफे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, क्या वो आपको याद हैं? याद होना तो दूर की बात है, क्या किसी आलिम ने कभी आपको मिराज की रात जो अल्लाह ने 3 तोहफे दिए, जिसमें मेरे और आपके लिए सबसे बड़े फायदे छुपे हुए हैं, क्या कभी किसी आलिम ने आपको बताए? मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, उंगलियों पर गिन सकते हैं कि चंद उलमा ने बताए हों, लेकिन वो भी आप तक नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि अक्सर तो बिदतें करने वाले हैं, अक्सर तो इस रात की तखसीस करके गजने वाले हैं, लेकिन इस रात की जो तोहफे हैं उसकी तशरीह करने वाला कोई नहीं मिलता। मैं इस सवाल को यहाँ छोड़ करके अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अगले दर्स में इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगा कि वो 3 तोहफे कौन से थे, वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, जिस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ना हमें उन 3 तोहफों का पता, बल्कि तो हमें पता ही नहीं कि वो 3 थे। हमें तो एक ही पता है, नमाज मिली थी, और बाकी 2 का तो कभी किसी अल्लाह के बंदे ने बताया ही नहीं, और आपको पता ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं तो आप मिराज की रात के 3 तोहफों की तैयारी कब करेंगे? कब्र में जाके करेंगे। लिहाजा अल्लाह से डर जाएं, अपने इस दीन को सीखें, समझें। ये जो बिदआत इबादत के नाम पर, रोज़े के नाम पर, इस मुक़द्दस रात को जब अल्लाह से ये 3 बड़े तोहफे मेरे और आपके लिए मिले, इस उम्मत के लिए मिले, उन तोहफों की फ़िक्र कीजिए, उनको तलाश कीजिए, और जो वो तोहफे मिले उन पर मेहनत कीजिए, उसको लोगों में फैलाइए, ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो सके और आखिरत भी बेहतर हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे, फिर आप तमाम नाज़रीन को कुरान और सही अहादीस पर चलने, मानने, समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन।